20 رکعت تراویح پر صحیح حدیث بتا دیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی صحیح حدیث موجود ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی رمضان 20 رکعۃ والوتر، کہ اللہ کے رسول نے رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھائے۔ تو حدیث پاک موجود ہے۔ ایک دفعہ دخل مقدر کرتے ہوئے سمجھا دوں کہ جو بندے کہتے ہیں نا کہ ہمیں 8 رکعت پڑھنی چاہیے، وہ بھی صحیح کہتے ہیں کہ 8 رکعت حدیث پاک میں لکھی ہوئی ہے، لیکن آگا لفظ لکھا ہوا ہے وہ چھوڑ جاتے ہیں۔ آگے لکھا ہوا کہ وہ حضور پاک پورا سال پڑھتے تھے، ما یزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، کہ حضور پاک پورا سال 11 رکعت پڑھتے، 8 رکعت تہجد اور 3 رکعت وتر۔ تو لوگ کہتے ہیں 8 پڑھنی چاہیے، تو میں نے کہا بابا یہ تو تہجد ہے، پورا سال ہے، آپ تراویح کی بات دکھائیں گے تو اس حدیث میں تو صرف رمضان کا لفظ نہیں ہے، اس میں تو ہے ما کان یزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ولا فی غیرہ، پورا سال رمضان اور غیر رمضان پڑھتے تھے۔ تو لہٰذا یہ تو وہی حال ہوا، ایک بندہ کہے تراویح 3 رکعت پڑھیں، اسے کہو دلیل، وہ کہے گا بخاری میں حضور پاک نے 3 رکعت پڑھی ہے، ہم کہے کہ جی ہاں، لیکن وہ 3 رکعت جو ہے وہ مغرب کی نماز ہے، تراویح کی نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہ 8 رکعت ہے، لیکن یہ عشاء کی نہیں، تراویح کی نہیں ہے، تہجد کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے شروع کرایا، بابا حضرت عمر نے 8 کو 20 نہیں کیا تھا، حضرت عمر نے گھر سے مسجد لائے تھے۔ تو کہتے ہیں گھر کا مطلب حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا لوگوں اب 3 دن میں نے پڑھا لی، چوتھے دن گھر میں پڑھو، کہیں اللہ فرض نہ کر دے۔ صحابہ گھروں میں چلے گئے، حضرت عمر کا دور آیا تو حضرت عمر نے فرمایا مسجد میں آ جاؤ۔ صحابہ نے کہا حضور نے گھر میں بھیجا تھا، اے عمر آپ مسجد کیوں بلاتے ہیں؟ تو حضرت عمر نے فاروق نے فرمایا جب حضور نے مسجد بھیجا تھا تو ایک لفظ بھی فرمایا تھا، مسجد سے بھیجا تھا تو ایک لفظ بھی فرمایا تھا کہ کہیں وہی آئے اور فرض نہ ہو جائے گا۔ جی ہاں، کہا اب حضور پاک چلے گئے، اب ختم نبوت ہے، اب وہی آ سکتی ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ تو کہا اس کا مطلب حضور نے اشارہ دیا تھا جب وہی بند ہو جائے پھر مسجد آ جانا۔ انہوں نے کہا کمال عمر، جہاں تیرا دماغ پہنچا وہاں ہماری سوچ نہ پہنچ سکی، لہٰذا آپ مسجد میں آ جاؤ۔ حضرت عمر دی اے کم کیتا تسی نو 8 نو 20 کر دیتے ہیں، یوں نہیں ہے۔ تراویح پر آخری بات، تراویح نفل ہے تو پڑھنا تو سنت ہے نا، حکمن جو ہے، تو حدیث پاک میں ایسا نفل پڑھو جو فرض کے برابر ثواب ہو، تو وہ کون سا نفل ہے؟ من ادا فیہ فریضۃ کان کمن من ادا فیہ تطوع کان کمن ادا فریضۃ فیما سوا۔ صحیح ابن حبان میں حضرت سلمان کی روایت ہے رمضان کے نفل باقی دنوں کے فرض کے برابر ہے نا؟ تو ہم دن میں کتنے فرض پڑھتے ہیں؟ 20۔ فرضوں میں کمی آئے تو اللہ نفلوں سے پوری کرے گا قیامت میں۔ تو ایک دن میں 20 فرض پڑھتے ہیں، لہٰذا ہمیں 20 رکعت تراویح پڑھنی چاہیے تاکہ اس کی کمی بھی اس سے پوری ہو جائے۔ آپ کہیں گے 20 فرض کیسے ہیں؟ ذرا گنتے ہیں۔ صبح کے کتنے فرض ہیں؟ ظہر کے 2 اور 4، عصر کے کتنے ہیں؟ 6 اور 4، مغرب کے کتنے ہیں؟ 10 اور 3، عشاء کے کتنے ہیں؟ 13 اور 4، 17۔ یہ جو وتر ہیں یہ حکماً واجب ہے، عملاً فرض ہیں۔ تو 17 اور 3 20 فرض پڑھتے ہیں، لہٰذا ان 20 میں کمی آئی تو ہمیں 20 نوافل کی ضرورت ہے جو تراویح کے ساتھ پوری ہو جائے گی۔ تو لہٰذا ہمیں اگر 8 فرض پڑھنے ہوتے دن میں تو 8 تراویح پڑھتے، 20 فرض پڑھنے ہوتے ہیں تو ہم 20 رکعت پڑھتے ہیں۔ ہماری جماعت والے کہتے ہیں کامیابی پورے دین پر چلنے میں ہے، ادھورے دین پر چلنے میں نہیں ہے، لہٰذا پورے دین پر چلیں گے اور پوری رکعتیں پڑھیں گے۔ طلاق شدہ عورت سے شادی کرنا مگر ماں باپ راضی نہیں، اس صورت میں عورت سے شادی کر سکتا ہوں یا نہیں؟ پہلی شادی کر رہے ہیں تو ماں باپ کی مرضی سے کریں، دوسری کر رہے ہیں تو طلاق یافتہ سے کریں۔ آپ کو ماں باپ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ماں باپ کا حق نہ کھانا، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں ان کے ساتھ اچھائی کرتے رہیں۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا